تقوی رکھتے ہوئے۔ تو آج اگر ہم تقوی اختیار کر لیں تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے ہمارا بیڑا پار کر دے گا، اس کے صدقے ہم پہ اپنا کرم فرمائے گا، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کفار کی طرف نہ دیکھو۔ سورہ بارہ کی آیات ہیں، میں وقت کی کمی کے لحاظ سے عربی نہیں پڑھ رہا۔ اللہ سورہ بارہ میں فرماتا ہے کہ تم کفار کو یہ نہ دیکھو کہ ان کے پاس مال زیادہ ہے، میں نے ان کی معیشت کم کر دی ہے اور رزق تمہیں زیادہ عطا کر دیا ہے۔ آپ سوچیں گے کہ یہ بات ہماری عقل میں تو نہیں آئی۔ جو کفار ہیں وہ تو دولت سے بھرے پڑے ہیں، اور یہ جو مسلمان ہیں ان میں اکثر ایسے ہیں جو اگر دہاڑی لگائیں تو کھانا ملتا ہے، نہ لگائیں تو نہیں ملتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جنہیں اتنا مال و دولت کی ریل پیل ہوئی ہے، حقیقت یہ ہے رات کو جب سونے لگتے ہیں نیند کی گولیاں کھاتے ہیں تب نیند آتی ہے، لیکن یہ دہاڑی لگانے والا ہے ریت پر بھی لیٹ جائے اللہ وہاں بھی سکون کی نیند عطا فرما دیتا ہے، اس سے وہاں پہ بھی سکون ہے، اس سے اطمینان حاصل ہے۔ تو یہ تقویٰ ہے جو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرماتا ہے۔ کفار کا مال دیکھ کر ان کی طرف دھیان نہ کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مال وہی ہے جو ہمیں عطا فرمایا ہے، اور وہ مال ایمان کی دولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ ہی تقویٰ کی بہت عظیم دولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی۔ یہاں تک کہ اللہ نے واضح فرما دیا کہ یہ قرآن جو میری کتاب ہے اس میں بھی اگر میں نے ہدایت رکھی ہے تو ہر ایک کے لیے نہیں رکھی۔ پہلا پارہ اللہ فرماتا ہے یُضِلُّ بِهِ کثیرا وَيَهْدِي بِهِ کثیرا، اس سے پڑھ کے بہت سے گمراہ ہو جاتے ہیں، اس سے پڑھ کے بہت سے ہدایت پا جاتے ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں اللہ کون سے ہیں جو ہدایت پاتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ کتاب لا ریب ہے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں، اور اس کے اندر ہدایت میں نے متقی لوگوں کے لیے رکھ دی ہے، پرہیزگار لوگوں کے لیے میں نے اس کے اندر ہدایت رکھ دی ہے۔ تو ایمان بھی بہت بڑی دولت ہے، تقویٰ بھی بہت بڑی دولت ہے۔